سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 66۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بلند آواز میں اپنے قبیلے والوں سے چلا کر کہا پروفیسر، اور اسی کے ساتھ میں نے بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹ کر ژاغو کو دونوں شانوں سے پکڑ لیا۔ میں نے دانستہ اپنی گرفت بہت ہلکی رکھی تھی، ورنہ میرے صرف ذرا سا دباؤ ڈالنے سے ہی اس کے شانوں کی ہڈیاں چٹک کر ٹوٹ جاتیں اور وہ بے سدھ ہو کر مر جاتا۔ ژاغو، اینٹونیو اور اس کا کوئی بھی ساتھی میری جانب سے اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ اپنے قبیلے کے بیشتر لوگوں کی طرح میں بھی نہتا تھا اور میرے ساتھ البرٹو بھی نہتا تھا، جبکہ ژاغو اور اینٹونیو دونوں کے ہاتھ میں تلواریں چمک رہی تھیں۔ میں ان لوگوں پر ابھی حیرت کے پہاڑ نہیں گرانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں صرف ہسپانوی زبان میں گفتگو کروں گا اور پرتگالی زبان نہیں بولوں گا، تاکہ ان لوگوں پر یہ راز منکشف نہ ہونے پائے کہ میں پرتگالی زبان بھی بول سکتا ہوں۔ جو کچھ میں کرنا چاہ رہا تھا ان لوگوں کو حواس باختہ کرنے کے لیے وہی بہت کافی تھا۔ ہاں تو پروفیسر، میں نے ژاغو کو دونوں شانوں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بلند آواز میں ہسپانوی زبان میں کہنے لگا، غدار ملا ہوں، تم نے میرے ساتھ دھوکے بازی کی ہے، تمہارے آدمیوں نے اور خود تم نے بھی اپنی اپنی تلواریں سونت لی ہیں۔ کیا تم ہم لوگوں کا قتل عام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے عزائم برے نہیں ہیں۔ اینٹونیو نے جلدی سے لپک کر میری بات کا پرتگالی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ اینٹونیو کی زبان سے میری بات سن کر ژاغو نے نفرت بھری نظروں سے مجھے گھورا اور اپنے دائیں ہاتھ سے مجھ پر تلوار کا وار کرنا چاہا، اور میں نے چشم زدن میں اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دی، جسے فوراً نارو کے بیٹے پالش نے لپک کر اٹھا لیا۔ ژاغو کو نہتا پا کر اینٹونیو تیزی سے تلوار ہلاتا ہوا میری طرف بڑھا اور اس نے ایک ہاتھ سے اس کی تلوار بھی چھین لی اور دور فضا میں اچھال دیا۔ اینٹونیو کی تلوار پر بھی فوراً ہی قبیلے کے ایک آدمی نے قبضہ کر لیا۔ بے وقوف مت بنو اینٹونیو، میں نے چلا کر اس سے ہسپانوی زبان میں کہا، ان سارے اجنبیوں کے درمیان تم ایک وہ واحد آدمی ہو جو میری بات سمجھ سکتے ہو، اس لیے میں تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم مر گئے تو میں ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کر پاؤں گا۔ اپنے اس احمق اور بدتنیت سردار سے کہہ دو کہ اگر اس کے کسی آدمی نے میرے قبیلے کے کسی شخص کو ذرا سے بھی تکلیف پہنچائی تو میں اس ذلیل سردار کی گردن مروڑ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ژاغو کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ رسید کر دیا۔ اپنی اس ذلت پر ژاغو تڑپنے لگا۔ وہ اپنے دونوں شانوں کو میری گرفت سے آزاد کرانے کی بری طرح جدوجہد کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے پروفیسر کہ میرے فولادی شکنجے سے وہ خود کو کس طرح آزاد کر سکتا تھا۔ اینٹونیو نے جلدی سے میری باتوں کا ترجمہ کر کے اسے سنا دیا۔ اس گیدڑ سے کہہ دو کہ اپنے تمام آدمیوں کو اپنی تلواریں واپس رکھنے کا حکم دے دے اور تم سب لوگ ساحل کی طرف واپس لوٹ جاؤ، میں نے اینٹونیو سے کہا۔ اینٹونیو نے جلدی جلدی میری بات کا ترجمہ کر دیا۔ بلوم اور فلپ کو آواز دے کر بلاؤ، ژاغو نے میری گرفت میں بری طرح مچلتے ہوئے اینٹونیو سے مخاطب ہو کر کہا، ان دونوں پہلوانوں سے کہو کہ وہ جلدی سے یہاں آئیں اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس موذی کا سر قلم کر دیں، اس کی ہلاکت بہت ضروری ہے۔ ژاغو کی ہدایت پر اینٹونیو نے آواز دے کر بلوم اور فلپ کو بلایا۔ دونوں اپنا نام سن کر دور سے دوڑتے ہوئے آئے۔ میں نے ان دونوں کو غور سے دیکھا۔ وہ گھٹیلے اور طاقتور جسموں کے مالک تھے۔ ان کے جسموں سے خشونت اور آنکھوں سے صفاکی ٹپک رہی تھی۔ دونوں کافی بلند اور جسم نہایت فربا تھی۔ اس شخص کو ہلاک کر دو، سردار کا یہی حکم ہے، اینٹونیو نے ان دونوں سے پرتگالی زبان میں کہا۔
اسے فوراً ہلاک کر دو بہادر جوانوں، میری گرفت میں محصور ژاغو نے چلایا۔ دونوں نوجوان بجلی کی سی تیزی سے میری جانب لپکے۔ اس اثنا میں میرے قبیلے کے کئی لوگ اچانک تیزی سے میری طرف بڑھے۔ وہ سب کے سب غیر مسلح تھے، لیکن مجھے خطرے میں دیکھ کر وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر میرے بچانے کے لیے دوڑ پڑے تھے۔ میں نے چیخ کر انہیں رک جانے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ میرے قبیلے کا کوئی شخص میرے قریب نہ آئے، اور جب تک اجنبیوں میں سے کسی کی جانب سے کسی شخص پر حملہ نہ ہو اس وقت تک میرے قبیلے کا کوئی شخص اپنی طرف سے حملہ کرنے میں پہل نہ کرے۔ میرے قبیلے کے لوگ جو میری طرف لپک رہے تھے میرا حکم پاتے ہی اچانک رک گئے۔ اسی اثنا میں بلوم اور فلپ کی تلواریں بجلی کی طرح چمکیں اور میں نے بھی بجلی ہی کی طرح سے ایک ہاتھ سے ژاغو کو سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بیک وقت ان دونوں کی تلواریں چھین کر اپنے آدمیوں کی طرف اچھال دیں۔ قبیلے کے 2 نوجوانوں نے لپک کر تلواریں اٹھا لیں۔ اس طرح قبیلے کے 4 آدمیوں کے پاس تلواریں آ گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ہاتھ بلوم کے منہ پر اور دوسرا ہاتھ فلپ کے منہ پر مارا۔ وہ دونوں جیسے فضا میں اڑتے ہوئے گزوں دور جا گرے تھے۔ ان کی ہڈیاں چٹک گئی تھیں اور جمڑے کئی حصوں میں منقسم ہو گئے تھے۔ تم نے اپنے بدماشوں کا حشر دیکھ لیا ذلیل اور غدار ژاغو، میں نے دہاڑتے ہوئے ہسپانوی زبان میں کہا۔ یاد رکھو، تمہاری زندگی صرف اسی وقت تک ہے جب تک کہ میرے قبیلے کے کسی شخص پر آنچ نہیں آتی۔ ادھر میرے قبیلے کے کسی شخص پر آنچ آئی اور ادھر تمہاری زندگی کا چراغ گل ہوا۔ اینٹونیو نے، جو اس غیر متوقع صورتحال سے سخت سراسیمہ نظر آ رہا تھا، جلدی جلدی میری باتوں کا پرتگالی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ ژاغو خود بھی اس عجیب و غریب حالات سے بڑا پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے 2 نہایت بہادر نوجوان، جو شاید اس کے لشکر کا سرمایہ افتخار تھے، میرے ہاتھوں چند سیکنڈ میں مارے جا چکے تھے، اور لطف کی بات یہ تھی کہ انہیں ہلاک کر دینے کے باوجود ژاغو پر میری گرفت کمزور نہیں ہوئی تھی۔ ژاغو نے چلا کر 4-5 نام اور لیے تھے اور اینٹونیو سے کہا کہ ان لوگوں کو بلائی اور میری ہلاکت کا حکم دے۔ میں نے اب اپنے ہاتھ ژاغو کے شانوں سے ہٹا کر آہستہ سے اس کی گردن پکڑ لی۔ میں اگر ذرا سی بھی اپنی گرفت کو سخت کرتا تو اس کا گلا گھٹ جاتا اور وہ دم توڑ دیتا، لیکن میں ابھی اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ زندہ رہے اور اپنی آنکھوں سے اپنی تباہی کا تماشا دیکھے۔ وہ بری طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ کئی مرتبہ اس نے میرے بازو میں دانت گاڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی یہ ساری کوششیں رائیگاں ثابت ہوئیں۔ اس کی گردن میری گرفت سے کسی بھی طرح آزاد نہیں ہو سکی۔ اس اثنا میں 5 نہایت خطرناک اور موٹے تازے مسٹنڈے اپنی تلواریں لہراتے ہوئے میری طرف لپکے۔ بھاری بھرکم ہونے کے باوجود ان کے جسموں میں بلا کی پھرتی اور لپک تھی۔ چشم زدن میں وہ میرے سر پر آن پہنچے اور ان میں سے ایک کی تلوار پوری قوت سے میرے سر سے ٹکرائی اور کئی ٹکڑوں میں منقسم ہو کر زمین پر گر گئی۔ وہ شخص سخت حیرت زدہ ہو گیا اور اس کے منہ سے اچانک چیخ نکل گئی۔ میں نے ایک ہاتھ سے ژاغو کی گردن پکڑے دوسرے ہاتھ سے اس شخص کی گردن پر ایک مکہ رسید کیا، جس کی تلوار میرے سر سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ اس شخص کا جسم قلع بازیاں کھاتا ہوا دور جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی وہ 4 آدمی بری طرح مجھ پر پل پڑے تھے۔ ان میں سے ایک میرے ہاتھ پر مسلسل وار کر رہا تھا، جس سے میں ژاغو کی گردن پکڑے ہوئے تھا، اور میں نے ایک تھپڑ میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد 3 آدمی باقی بچے۔ میں نے تینوں گھونسوں میں ان تینوں کو بھی جہنم واصل کیا، اور یہ سارے کام میں نے صرف ایک ہی ہاتھ سے انجام دیے تھے، کیونکہ میرا ایک ہاتھ تو ژاغو کی گردن تھامے ہوئے تھا۔ ژاغو سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اب اس پر صحیح معنوں میں دہشت طاری ہو گئی۔ اس کے 7 بہترین جنگجو اور بہادر سپاہی اس کی آنکھوں کے سامنے مارے جا چکے تھے، اور ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھیں، اور خود اس کی اپنی گردن موت کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، اور میری انگلیوں کا ذرا سا دباؤ کسی بھی لمحے اسے موت کے منہ میں پہنچا سکتا تھا۔ اچانک ژاغو کا جسم میری گرفت میں بری طرح کانپنے لگا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں اینٹونیو سے کہا کہ وہ مزید لوگوں کو بلوائی اور کسی طرح اسے میرے عذاب سے نجات دلائی۔ ظاہر ہے کہ میں نے اس کی یہ بات سمجھ لی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اینٹونیو سے ہسپانوی زبان میں کہا، میں تمہارے اس احمق اور بزدل سردار کی جان بخشی صرف اس صورت میں کر سکتا ہوں جبکہ یہ اپنے تمام آدمیوں کو واپس بلائے اور انہیں ساتھ لے کر سیدھا جہاز میں چلا جائے اور یہاں سے فوراً روانہ ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو میں اس کے تمام آدمیوں کو
اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ہلاک کر دوں گا۔ انٹونیو نے میری بات کا ترجمہ کر کے ژاغو تک پہنچانے سے پہلے ژاغو کی ہدایت پر عمل کیا اور بہت سے لوگوں کو آواز دے کر بلوایا کہ ژاغو کی مدد کریں۔ تقریباً 10-15 آدمی مختلف سمتوں سے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے ہم تک پہنچنے سے پہلے انٹونیو نے میری بات پرتگیزی زبان میں ژاغو تک پہنچائی۔ ژاغو نے پرتگالی زبان میں مجھے نہایت فحش گالیوں سے نوازتے ہوئے انٹونیو سے کہا کہ اس دفعہ میں زندہ نہیں بچ سکوں گا کیونکہ ایک ساتھ اتنے بہت سارے لوگ مجھ پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ میں ژاغو کی اس خوش فہمی پر دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ اس نے میری بات کو رد کر کے ایک بار پھر اپنے آدمیوں پر بھروسہ کیا تھا۔ آنے والوں نے اس بار پہلے والوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ کس طرح میں نے پہلے 2 آدمیوں کو اور بعد میں 5 آدمیوں کو اس طرح ہلاک کر دیا تھا کہ میرا صرف ایک ہاتھ آزاد تھا، اس لیے وہ اس مرتبہ کافی سنبھلے ہوئے تھے۔ انہوں نے اچانک اور اندھا دھن اپنے حملوں کا آغاز نہیں کیا، بلکہ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر رہے، اتنے فاصلے پر کہ میں ہاتھ بڑھا کر انہیں پکڑ نہ سکوں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی لمبی لمبی تلواروں سے مجھ پر حملے شروع کر دیے۔ وہ اپنے حملوں میں اس بات کی خاص احتیاط کر رہے تھے کہ ژاغو کے کوئی زخم نہ لگنے پائے، اور حقیقت یہ ہے پروفیسر کہ مجھے ان لوگوں کی شمشیر زنی کی داد دینی چاہیے۔ وہ لوگ واقعی اس قدر محتاط اور جچے تلے انداز میں تلواریں چلا رہے تھے کہ ژاغو کا جسم ان کی ضربات سے بالکل محفوظ تھا۔ ان کی تلواریں میرے جسم سے مس ہو رہی تھیں اور وہ حیران تھے کہ مجھے زخم کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ اچانک لپک کر میں نے ان میں سے ایک کے ہاتھ سے تلوار چھین لی۔ میری اس حرکت کے سبب ژاغو گرتے گرتے بچا۔ اگر میں عین اس وقت اسے سنبھال نہ لیتا تو ایک آدمی کی تلوار اس کے پیٹ میں اتر جاتی۔ بہرحال ژاغو بال بال بچا اور میں نے ایک قزاق کے ہاتھ سے تلوار چھین کر سب سے پہلے اس قزاق کو اپنا نشانہ بنایا، اور دوسرے لمحے خاک و خون میں لتھڑی ہوئی اس کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی۔ اپنے ایک آدمی کا یہ حشر دیکھ کر باقی لوگ غصے سے بے قابو ہو گئے اور اس احتیاط کو فراموش کر بیٹھے جس کا اب وہ مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ اپنے حملوں کے جوش میں مجھ سے قریب آ گئی اور یہی چیز ان کی ہلاکت کا باعث بن گئی۔ چند منٹ سے بھی کم عرصے میں نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور میرے اور ژاغو کے سامنے لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ژاغو کی گردن ابھی تک میری گرفت میں تھی اور اب اس نے مجبور ہو کر ہر قسم کی جدوجہد ختم کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ میری غیر معمولی قوت کو دیکھ کر بری طرح متوحش اور حواس باختہ ہو گیا تھا۔ انٹونیو، ژاغو نے کانپتی ہوئی آواز میں پرتگالی زبان میں کہا، یہ شخص تو مجھے کوئی بدروح یا شیطانی قوت کا حامل معلوم ہوتا ہے۔ ہم سیدھے طریقے سے لڑ کر اس سے نہیں جیت سکتے۔ اس سے کہو کہ میں اپنے آدمیوں کو واپس بلا رہا ہوں اور جہاز پر جا رہا ہوں۔ اس سے یہ بھی کہو کہ یہ ہمیں 2-1 دن یہاں لنگر انداز رہنے کی اجازت دے، ہم اسے یا اس کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انٹونیو نے ژاغو کی باتوں کا ہسپانوی زبان میں ترجمہ کر دیا اور میری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، معزز سردار، ہماری درخواست مان لو، ہم سے واقعی غلطی ہو گئی۔ اب ہم تمہیں یا تمہارے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور 1 دن بعد یہاں سے ہم چلے جائیں گے۔ میں ایک بار پھر تم پر اعتبار کرنے کی غلطی کو دہرا رہا ہوں۔ میں نے ژاغو کی گردن کو اپنے ہاتھ کے فولادی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ایک بار تم سے دھوکہ کھایا ہی، دوبارہ دھوکہ کھانے سے پہلے میں تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دوں گا۔ انٹونیو نے جلدی سے میری بات کا ترجمہ ژاغو تک پہنچایا، جو بے چینی کے عالم میں اپنی گردن کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ اگر اس بدروح خبیث کو کتے کی موت نہ مارا تو میرا نام ژاغو نہیں۔ ژاغو نے انٹونیو کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے صرف تھوڑی سی مہلت کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں اس کا ایسا حشر کروں گا کہ اس کے قبیلے کا ہر بچ رہنے والا ہمیشہ اسے یاد کرے گا۔ بہت خوب، تو گویا ایک مرتبہ اس قدر ذلیل و رسوا ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے مکروہ عزائم کو ترک نہیں کر سکا تھا، بلکہ اس کا شیطانی ذہن دوسرا منصوبہ بنانے میں مصروف تھا۔ تاہم میں نے اس کی گردن دوبارہ نہیں پکڑی اور یہی ظاہر کیا کہ میں اس کی باتوں کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکا، کیونکہ وہ پرتگالی زبان میں بول رہا تھا۔ فی الحال تو یہاں سے صحیح سلامت اپنے جہاز تک پہنچنے کی تدبیر بناؤ ژاغو۔ انٹونیو نے ژاغو کی لنترانی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو اس وقت تک محفوظ نہ سمجھو
جب تک کہ سب لوگ جہاز پر واپس نہیں پہنچ جاتے۔ جہاز پر پہنچنے کے بعد ہی ہم کسی نئے منصوبے پر غور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ژاغو نے جواب دیا۔ اس سے کہو کہ میں اپنے آدمیوں کو واپسی کا حکم دے رہا ہوں اور ہمیں صرف 2 دن یہاں پر رہنے کی اجازت دے۔ اسے بتاؤ کہ ہم لوگوں نے بہت طویل سفر طے کیا ہے اور ہم تھک چکے ہیں۔ ہمارے آدمی صرف 2 دن کا آرام چاہتے ہیں۔ اس بدبخت سے یہ بھی کہو کہ اب ہم خلوص دل سے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور 2 دن بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اینٹونیو نے ژاغو کی باتوں کا ہسپانوی زبان میں ترجمہ کر دیا اور میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اپنے سردار سے کہہ دو کہ وہ 2 دن تک اس علاقے میں لنگر انداز رہ سکتا ہے، لیکن تیسرے دن اس جہاز کو ہر صورت میں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ اس سے یہ بھی کہہ دو کہ ہمیں نہ اس کی دوستی کی ضرورت ہے اور نہ دشمنی کی۔ ہم اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ میری باتوں کا ترجمہ سن کر ژاغو نے اینٹونیو سے کہا، اس بدبخت سے یہ کہو کہ ہمارے پاس جہاز میں اعلیٰ درجے کی شراب موجود ہے۔ اسے دعوت دو کہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کل شام کو کسی وقت ہمارے جہاز پر پہنچ جائے۔ ہم ان لوگوں کی اعلیٰ درجے کی شراب سے تواضع کریں گے۔ کسی طرح اسے اس بات پر راضی کر لو کہ یہ اپنے کچھ ساتھیوں کو ہمراہ لے کر ہمارے جہاز پر آ جائے۔ ایک بار یہ جہاز کے اندر آ جائے تو اس کی لاش کا بھی سراغ نہیں ملے گا اور اس کے قبیلے کے باقی لوگوں کو ہم اچھی طرح دیکھ لیں گے۔ اینٹونیو نے ژاغو کی پیشکش مجھ تک پہنچائی۔ میں تو خود بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، لہٰذا اب خود بخود ایسی صورتحال پیدا ہو رہی تھی جس میں مجھے تنہا ان لوگوں سے ملنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور جب اینٹونیو نے مجھے شراب کی دعوت دی تو میں حیرانی سے بولا، کیا تم لوگ بھی شراب سے واقف ہو؟ کیا تمہاری شراب بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے؟ یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہوتی ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ میری اشتیاق بھری باتیں سن کر اینٹونیو کے چہرے پر ایک مکارانہ اور عیارانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے میری باتوں کا پرتگالی زبان میں ترجمہ کر کے انہیں ژاغو تک پہنچایا اور ژاغو کے مردہ چہرے پر بھی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ہاں، ہم لوگ نہ صرف شراب سے واقف ہیں بلکہ شراب کے بڑے شوقین بھی ہیں۔ اینٹونیو نے ہسپانوی زبان میں مجھ سے کہا، ہم لوگ نہایت اعلیٰ درجے کی شراب تیار کرنے کا فن جانتے ہیں۔ اس وقت ہمارے جہاز پر جو شراب موجود ہے اس کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین شرابوں میں ہوتا ہے۔ یہ خالص پھلوں کے رس سے تیار کی جاتی ہے اور لذت اور ذائقے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ ہمیں یقین ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی اس شراب کو پی کر بے حد خوش ہوں گے اور انہیں ایسا سرور آئے گا جس کا وہ اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں شراب کا بہت بڑا رسیا ہوں، میں نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا۔ میں تم لوگوں کے ملک کی شراب ضرور چکھوں گا۔ چکھنے کے بعد ہی اس امر کا پتہ چل سکے گا کہ تم اپنی شراب کی اس قدر تعریف و توصیف میں کس حد تک حق بجانب ہو۔ اینٹونیو نے ترجمانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے پرتگالی زبان میں ساری باتیں ژاغو کو بتا دیں۔ اچھا یہ بتاؤ میرے دوست اینٹونیو کہ کل میں کس وقت تمہارے جہاز پر آؤں؟ اینٹونیو نے یہی سوال پرتگیزی زبان میں ژاغو سے پوچھا۔ ژاغو نے جواب دیا، اس بد نصیب کو شام کے وقت بلاؤ جب تاریکی پھیل رہی ہو۔ ہمیں جو کام کرنا ہی اس کے لیے اندھیرے سازگار رہیں گے، اور ہاں، اس سے یہ بھی پوچھ لو کہ اور کتنے آدمیوں کو اپنے ساتھ لائے گا تاکہ اسی کے مطابق ہم اپنا بندوبست کر سکیں گے۔ اینٹونیو کے استفسار پر میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے قبیلے کے کسی دوسرے شخص کو اپنے ساتھ نہیں لاؤں گا اور میں تنہا آؤں گا۔ اینٹونیو اور ژاغو میرے اس جواب پر بہت حیران ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ آج کے معرکے کے بعد میں اپنے ساتھ آدمیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو لے کر آؤں گا، لیکن جب انہوں نے میری زبان سے یہ سنا کہ میں تنہا وہاں جاؤں گا تو ان دونوں کو بڑا تعجب ہوا۔ تاہم میرا خیال ہے کہ انہوں نے میرے اس اقدام کو میری خود اعتمادی پر محمول کیا ہوگا۔ ژاغو نے جو اب آزاد ہو چکا تھا اور بظاہر میٹھی لیکن در حقیقت زہر بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اپنے آدمیوں کو چلا چلا کر حکم دیا کہ سب لوگ جہاز کی طرف واپس چلے جائیں۔ اس کے سارے آدمی اس کا حکم پاتے ہی جہاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ اینٹونیو اور ژاغو ابھی ہمارے پاس ہی کھڑے رہے تھے اور اپنے آدمیوں کو جہاز کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ژاغو کو کچھ خیال آیا۔ اس نے اینٹونیو سے کہا، اس منحوس سے یہ پوچھو کہ ان کے ہاں کوئی مر جاتا ہی تو اس کی لاش کا کیا کرتے ہیں
اور کیا ہمیں اپنے مرے ہوئے لوگوں کی لاشیں لے جانے کی اجازت ہے؟ اینٹونیو کے استفسار پر میں نے اسے بتایا کہ ہم لوگ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں۔ لاشوں کے بارے میں نے کہا کہ اگر وہ لوگ لاشیں اپنے ساتھ جہاز پر لے جانا چاہتے ہیں یا لاشوں کو سمندر میں بہا دینا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری طرف سے اس کی اجازت ہے، اور اگر وہ لوگ اس بات کو پسند کریں تو ہم خود ان لاشوں کو جلا دیں گے۔ میری بات سن کر ژاغو نے اپنے چند سرکردہ آدمیوں کو بلوایا اور اینٹونیو سمیت ان سے صلاح مشورہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر آپس میں بات چیت کرنے کے بعد وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان لاشوں کو ساتھ لے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ کہ انہیں یہیں جلا دینا چاہیے۔ ژاغو نے بھی اپنے ساتھیوں کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اینٹونیو نے مجھے باقاعدہ طور پر اس بات سے مطلع کر دیا کہ میں ان لاشوں کو جلوانے کا بندوبست کر دوں۔ وہ ژاغو اور اس کے چند سرکردہ آدمی وہاں رک گئے اور باقی تمام لوگ ساحل کی طرف واپس چلے گئے۔ انہوں نے بستی کے لوگوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، وہ خاصے خوفزدہ اور سراسیمہ معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے پالیش کو بلوایا اور اسے ہدایت دی کہ کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے کر ان لاشوں کو بستی کے میدان کے آخری سرے پر پہنچا دی اور وہاں لکڑیوں کا ایک بڑا سا الاؤ تیار کر کے ان ساری لاشوں کو اس میں جلا دی۔ پالیش اور قبیلے کے دوسرے لوگوں نے مل کر دیکھتے ہی دیکھتے بستی کے آخری سرے پر لکڑیوں کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کر دیا اور تمام لاشوں کو الاؤ کے اندر رکھ کر اس میں آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور فضا میں گوشت جلنے کی ناگوار بدبو پھیل گئی۔ کس قدر عبرت کا مقام تھا پروفیسر کہ یہی جسم جو اب سے کچھ دیر پہلے طاقت و توانائی کا پیکر بنے ہوئے تھے اور جن کی رویں رویں سے زندگی پھوٹی پڑ رہی تھی، اب وہ مردہ بے جان اور جلتے ہوئے گوشت کی شکل میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ ان جسموں سے روح خارج ہو چکی تھی اور بے جان گوشت کے لوتھڑے بن گئے تھے۔ ژاغو، اینٹونیو اور ان کے دوسرے ساتھی بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میں ان مرنے والے روحوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس پلید سے ان لوگوں کے قتل کا انتقام ضرور لوں گا۔ ژاغو نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے یہ سارے کے سارے بہادر نوجوان اسی ایک شخص کے ہاتھوں سے ہلاک ہوئے ہیں، یہی ان کا قاتل ہے اور اسے اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ میں کسی قیمت پر اسے نہیں چھوڑوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے خود اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ فرتے جوش میں ژاغو کی آواز بلند ہو گئی اور اینٹونیو کے کہنے پر اسے اس بات کا احساس ہوا اور پھر اس نے اپنی آواز کو مدھم کر لیا۔ اب یہاں سے چلو، ژاغو نے اینٹونیو سے مخاطب ہو کر کہا، اور چلتے ہوئے اس شخص کو ایک بار پھر یاد دلا دو کہ اسے کل شام ہمارے جہاز پر آنا ہی، کبھی واپس نہ جانے کے لیے۔ اینٹونیو نے ہسپانوی زبان میں مجھے یاد دلا دیا کہ میں کل شام جہاز پر مدعو ہوں، تو میں نے جلدی سے پرشوق لہجے میں کہا، ہاں مجھے یاد ہے، میں غروب آفتاب سے کچھ پہلے جہاز پر پہنچ جاؤں گا اور میں تنہا آؤں گا، اس لیے کہ اب مجھے تم لوگوں کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم آپس میں دوست بن گئے ہیں، کیوں ہے نا اینٹونیو؟ یقیناً، بالکل، اینٹونیو نے جلدی سے کہا۔ ہمارے معزز سردار ژاغو نے اس بات کا مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ وہ تم لوگوں سے دوستی کے رشتوں کو استحکام بخشے گا اور ہماری یہ دوستی اب کبھی نہ ختم ہوگی۔ گو کہ ہم لوگ تمہارے علاقے میں صرف 2 دن کے مہمان ہیں، لیکن ہم یہاں سے پرانے دوستوں کی طرح رخصت ہوں گے۔ ضرور، میں نے جواب دیا۔ میں ان بیہودہ لوگوں کی صفاکی پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ ان لوگوں کے رخصت ہو جانے کے بعد میں نے اپنے لوگوں پر نظر ڈالی، وہ سب کے سب بستی کے وسط میں میدان میں جمع تھی اور درمیان میں نارو موجود تھی۔ میں اجنبیوں کو رخصت کر کے اپنے لوگوں کے پاس چلا گیا۔ ان سب کی نظروں میں میرے لیے زبردست تحسین و عقیدت مندی کے جذبات تھے۔ میں نے انہیں ایک بہت بڑی بلا سے نجات دلا کر گویا ان پر زبردست احسان کیا تھا اور ان کا رواں احساس ممنونیت کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے برملا اپنے جذبات کا اظہار کیا اور میں نے انہیں یہ کہا کہ قبیلے کا روحانی پیشوا ہونے کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان لوگوں کی جانوں کا تحفظ کروں۔ کیا اب یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے؟ اپنے جہاز میں بیٹھ کر کیا وہ رخصت ہو جائیں گے؟ نارو نے مجھ سے سوال کیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے صرف 2 دن مزید قیام کی مہلت مانگی ہے، میں نے جواب دیا۔ ان کے سردار کا کہنا ہے کہ اس کے آدمی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور انہیں
ایک آدھ دن کے آرام کی ضرورت ہے، لیکن ان کا وعدہ ہے کہ اس عرصے میں ان کا کوئی آدمی جہاز سے باہر نہیں آئے گا، وہ لوگ جہاز کے ہی اندر رہیں گے۔ کہیں یہ لوگ پھر کوئی شرارت نہ کریں، البرٹو نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ وہ شرارت ضرور کریں گے، میں نے البرٹو کو جواب دیا۔ وہ دونوں مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور اس منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے کل مجھے اپنے جہاز پر شراب پینے کے لیے بلوایا ہے۔ میں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے اور میں وہاں جاؤں گا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو ٹیابو؟ البرٹو نے پریشان ہو کر کہا، اور نارو بھی میری بات سن کر پریشان ہو گئی اور خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ایسا نہ کرو ٹیابو، وہ لوگ تو اتنے بہت سارے ہیں، تم تنہا ان کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ مجھے شکان دیوتا نے سب کچھ بتا دیا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکان دیوتا کے آئمہ پر میں وہاں تنہا جانے کی جرات کر رہا ہوں۔ تم سب لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ وہاں سے میں سرخ روح ہو کر ہی واپس لوٹوں گا۔ شکست ذلت ژاغو اور اس کے ساتھیوں کا مقدر بن چکی ہے، وہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ پھر بھی ٹیابو، اگر تم کچھ لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے ساتھ لے کر جاؤ تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا؟ البرٹو نے کہا۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا البرٹو، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ مجھے شکان دیوتا کی عنایت حاصل ہے اور میں اپنے لیے اسے بہت کافی سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ البرٹو میری بات سن کر خاموش ہو گیا۔ میں نے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ دوبارہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں اور کسی قسم کے تردد یا پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ میں نے انہیں یقین دلا دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اور ان کے درمیان موجود ہوں، اس وقت تک انہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔